کبھی آپ نے اخبارات کے کلاسیفائڈ سیکشن پہ غور کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے اشتہارات۔ جی، ان میں اکثر ضرورت رشتہ یا کوئی چیز بیچنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بالکل، لیکن کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک ایسا اشتہار گزرا جس نے مجھے آ، ایک دم روک دیا۔ اچھا؟ اس میں لکھا تھا، ہم اپنے بیٹے کو بوجہ نافرمانی، گستاخی، بدچلنی و آوارہ گردی اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتے ہیں۔ اوہ! آج کے بعد ہمارے اس کے کسی قول و فعل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ چند سطریں پڑھ کر نا ایک عجیب سی ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ وہی تو، والدین کا اپنی اولاد سے، اپنے جگر کے ٹکڑے سے تعلق ختم کرنے کا عوامی اعلان۔ یہ جو شرطیہ محبت ہے نا، یہی آج ہمارے تجزیے کا نقطہ آغاز ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور نقطہ آغاز ہے، کیونکہ آج ہم وسیم خٹک کی تحریروں کی روشنی میں اسی انسانی تعلق کا موازنہ کریں گے ایک خدائی تعلق سے۔ اچھا۔ ایک طرف انسان کی محبت ہے جو شرطوں سے بندی ہے، اطاعت کرو گے تو سب کچھ ملے گا، نافرمانی کی تو تعلق ختم، جائیداد سے بھی بے دخل۔ جی، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کا تصور ہے جو غیر مشروط ہے۔ تو آج ہم اسی فرق کی بنیاد سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اپنے گناہگار، اپنے بھٹکے ہوئے بندے سے کیسا تعلق رکھتا ہے۔ یہ موازنہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اشتہار میں جو الفاظ تھے، نافرمان، گستاخ، بدچلن، یہ بہت بھاری الفاظ ہیں۔ بہت زیادہ۔ لیکن اگر ہم ایمانداری سے سوچیں تو شاید ہم بھی کبھی نہ کبھی اپنے رب کے سامنے یہی اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں، مجھ سے نافرمانی ہوئی، میں بھٹک گیا۔ ہم سب کرتے ہیں۔ تو انسانی والدین تو ان باتوں پر تعلق توڑنے کا اشتہار دے دیتے ہیں، لیکن جب بندہ خود کو اللہ کے سامنے انہی الفاظ سے پیش کرتا ہے تو وہاں سے کیا جواب آتا ہے؟ یہیں آ کر ساری بات، سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ خٹک کی تحریروں کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اپنی نعمتوں سے آنکھ نہیں کرتا۔ آنکھ نہیں کرتا؟ کبھی نہیں۔ وہ کبھی اخبار میں ہم سے قطع تعلقی کا اشتہار نہیں چھپواتا۔ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ آسمان سے ہماری روزی بند نہیں کرتا۔ صحیح۔ لوگوں کے سامنے ہماری عزت کا پردہ چاک نہیں کرتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بہت لطیف نقطہ ہے، وہ یہ کہ وہ خاموشی سے دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے؟ جی، وہ چیختا نہیں، زبردستی نہیں کرتا، وہ بس انتظار کرتا ہے۔ انتظار؟ اس امید پر کہ میرا بندہ کبھی تو پلٹ کر آئے گا۔ اس کے رویے میں غصہ نہیں، ایک خاموش امید ہے۔ یہ تعلق توڑنا نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے تعلق کے جڑنے کا انتظار ہے۔ یہ انتظار کا تصور بہت دلچسپ ہے، کیونکہ انسانی رشتوں میں تو انتظار کی ایک حد ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، پھر مایوسی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن آپ کی بات سے ایک اور سوال ذہن میں آیا۔ ہماری پوری زندگی، ہمارے تعلقات ایک اصول پر قائم ہے جسے انگریزی میں ریسیپروسٹی کہتے ہیں۔ کنسیڈریشن۔ جی، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کا اصول۔ آپ محنت کریں گے تو تنخواہ ملے گی، عزت دو گے تو عزت ملے گی، یہ تو ہر جگہ ہے۔ بلا شبہ انسانی سماج کی بنیادی اسی پر ہے، قانون، معیشت، سب اسی پر چلتے ہیں۔ تو کیا یہ اصول فطری نہیں ہے؟ یہ انسانی سطح پر بالکل فطری ہے، لیکن وسیم خٹک کی تحریریں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ معاملہ اس انسانی اصول سے بہت آگے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہاں لین دین نہیں بلکہ فضل اور کرم کا اصول چلتا ہے۔ فضل؟ فضل کا مطلب ہے وہ عطا جو آپ کے حق سے زیادہ ہو۔ آپ اللہ سے مانگیں، بے حساب مانگیں، وہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے بدلے میں مجھے کیا دیا۔ متن میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، آپ اللہ کو ایک بار پکارو وہ 10 بار سنے، آپ نہ بھی پکارو وہ پھر بھی سنے گا۔ واو! اس کی رحمت یک طرفہ ہے، وہ بارش برساتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ فصل کسی نیک انسان کی ہے یا گناہگار کی، یہ محبت شرطوں سے پاک ہے۔ لیکن یہاں ایک منطقی سوال آتا ہے، اگر رحمت اتنی ہی غیر مشروط ہے تو پھر جزا و سزا، حساب کتاب کا تصور اس کے ساتھ کیسے فٹ ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور خٹک کی تحریروں سے جو نقطہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ رحمت غضب پر حاوی ہے؟ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا پیمانہ بھی رحمت سے متاثر ہوگا۔ وہ اس ماں کی طرح ہے جو بچے کو سزا دینا تو چاہتی ہے، لیکن اس کی محبت اسے روک لیتی ہے۔ اچھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندے نے گناہ کیا، لیکن کیا اس کے دل میں شرمندگی کا کوئی ذرہ ہے، کوئی پچھتاوا ہے؟ اللہ کا انصاف ایک کمپیوٹر کی طرح نہیں،
وہ ایک خالق کا انصاف ہے جو اپنی مخلوق کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ تو وہ معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، جبکہ انسان تعلق توڑنے کے لیے ایک بہانہ کافی سمجھتا ہے۔ اس کی غیر مشروط محبت کا مطلب لاپرواہی کی چھوٹ نہیں، بلکہ واپسی کے دروازے کا ہمیشہ کھلا رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بات واضح ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں متن میں ایک اور تصور ہے جو مجھے تھوڑا چونکا گیا، اور وہ ہے غلامی کا تصور۔ جی، کہا گیا ہے کہ سچی محبت ایک وقت میں ایک ہی ہستی سے ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور انسان کی فطرت میں غلامی ہے۔ جی، یہ لفظ آج کے دور میں بہت منفی لگتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ آج کل یہ لفظ واقعی پریشان کن لگ سکتا ہے، لیکن ہتک اس لفظ کو اس کے روحانی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مکمل آزاد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا تابع یا غلام ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی غلامی نہیں کرتا تو وہ کسی اور چیز کا غلام بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی پیسے کا غلام ہے، 24 گھنٹے اسی کی فکر میں ہے، کوئی فیشن کا غلام ہے، ہر ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر ملنے والی لائکس کا غلام ہے۔ اور یہ غلامیاں انسان سے اس کا سکون چھین لیتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی غلامی دراصل ان چھوٹی چھوٹی غلامیوں سے آزادی کا نام ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی، غلامی سے آزادی۔ جی، جب انسان ایک ایسی ذات کی غلامی قبول کرتا ہے جو لازوال اور کامل ہے، تو وہ ان تمام فانی آقاؤں کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے پھر لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ بالکل، اس کا تعلق سیدھا کائنات کے مرکز سے جڑ جاتا ہے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ وسیع ہو جاتا ہے؟ ہاں، محبت کا ایک اصول ہے نا کہ جس سے محبت کی جائے اس سے جڑی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی مثال، مطلب روزمرہ زندگی سے، کیونکہ یہ بات تھوڑی ایبسٹریکٹ ہے۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت اور ذاتی مثال متن میں ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر سردی کا موسم سخت ناپسند ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ موسم میرے اللہ نے بنایا ہے، اسے یہ پیارا لگا تبھی تو اسے تخلیق کیا۔ تو اللہ کی محبت میں مجھے سردی سے بھی ایک محبت سی ہونے لگتی ہے۔ واہ، یعنی جو چیز پہلے ناپسند تھی اب وہ تخلیق کے ایک بڑے تناظر میں نظر آ رہی ہے۔ جی، اور پھر یہی اصول انسانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بھی اسی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو پیارا لگا تو اس نے اسے بنایا، تو میں اس سے نفرت کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ بالکل، یہ سوچ انسان کو ذاتی پسند، ناپسند اور تعصبات سے اوپر اٹھا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر پھر پوری کائنات کی محبت میں بدل جاتا ہے۔ اس گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ ہم ایک فکری سفر سے ایک روحانی تجربے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی، تو آئیے اس سفر کو اس کے عروج پر لے کر چلتے ہیں۔ متن میں رات کے آخری پہر کی نماز کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے جو صرف عبادت نہیں، ایک گہرا مکالمہ ہے۔ یقیناً، ذرا تصور کریں، دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد رات کا آخری پہر ہے، گھر میں مکمل سکوت ہے۔ سب سو رہے ہیں۔ جی، آپ بستر کی گرمی چھوڑ کر اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور جائے نماز بچھاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس لمحے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو صرف یہ احساس ہی کافی ہے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ کائنات کے مالک کے سامنے۔ وہ ہستی جو اربوں کہکشاؤں کی مالک ہے، وہ اس وقت صرف آپ کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن کسی ایسے شخص کے لیے جو یہ تجربہ نہیں رکھتا، وہ کون سا اندرونی احساس ہے جو اس لمحے کو خاص بناتا ہے؟ خاص بات یہ احساس ہے کہ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ نہ اس کمرے میں سما سکتی ہے نہ آپ کے دل میں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ موجود ہے۔ وہ موجود ہے۔ جب اس کے سامنے شرمندگی سے آنکھوں میں 2 آنسو آتے ہیں تو متن کے مطابق یہ ایک غیر اعلانیہ معافی نامہ ہوتا ہے۔ اور جواب میں دل میں ایک تسلی اترتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، فکر نہ کر، میں ہوں نا۔ یہ الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک گہرا پرسکون احساس ہوتا ہے۔ اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ مکمل سرپردگی کا ہوتا ہے۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ صرف یہی ایک در ہے جہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ متن میں خیال پیش کیا گیا ہے کہ شاید اس وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہوگا، دیکھو میرے اس بندے کو، بخش دو اسے۔ اسلامی دل چاہتا ہوگا کہ انسان چیخ کر بتائے کہ میرا اللہ کتنا اچھا ہے۔ بالکل، لیکن وہ چیختا نہیں، وہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے،
الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف صرف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر جب وہ رکوع میں جھکتا ہے تو گویا اپنی انا کو توڑتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے۔ اور پھر سجدے کا لمحہ وہ اپنی پیشانی جو عزت کی علامت ہے اسے زمین پر اس ہستی کے سامنے رکھ دیتا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے۔ اور دل پکارتا ہے سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ یہ قربت، یہ مکالمہ، یہ محبت کا وہ احساس ہے جو کسی اور رشتے میں نہیں مل سکتا۔ یہ واقعی ایک مکمل سفر ہے، ایک عوامی لا تعلقی کے اشتہار سے شروع ہو کر ایک انتہائی ذاتی اور خفیہ محبت کے مکالمے تک۔ جی، یہی وہ یقین ہے جو انسان کو طاقت دیتا ہے کہ جب دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جائیں گے تب بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہوگا۔ واقعی میرا اللہ کتنا اچھا ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گفتگو میں ہم نے ایک انسانی آک نامے کی سرد مہری سے آغاز کیا، وہاں سے ہم اللہ کی غیر مشروط محبت تک پہنچے، اور پھر اس کی تخلیق سے محبت تک۔ جی، اور آخر میں ہم نے نماز کے ان قیمتی لمحات کو محسوس کیا جہاں بندہ اپنے خالق سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے اور اس کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو خود مجھے بھی بہت سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی ضرور۔ متن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کا دل دکھانے والے کو تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے، اور بعض اوقات انسان مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتا۔ بہت گہری بات ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنے رب سے اتنی وسیع غیر مشروط رحمت اور معافی کی امید رکھتے ہیں تو اپنے اندر دوسرے انسانوں کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اس خدائی رحمت سے ہم آہنگ ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیا ہماری معافی بھی غیر مشروط ہو سکتی ہے؟